تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے، یعنی وہ آنکھ کی ٹھنڈک جس سے وہ راحتیں پائیں گے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد جنت کی نعمتیں ہیں۔ تو آج جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وہ جانتے نہیں ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا نعمتیں اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہیں۔ جنت کے معاملات اور واقعات جو بیان کیے گئے سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ جنت کا تصور نہ کسی کے ذہن میں پیدا ہوا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر خیال گزرا۔ جو کچھ بھی جنت کی مثالیں ہیں سمجھانے کے لیے ہیں۔ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج آپ نے جنت کو ملاحظہ فرمایا۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرتا رہے، معلوم نہیں کون سا نیک عمل اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوگا۔ جیسے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ بہت عبادتیں کی، بڑی ریاضتیں کی، خوب خیرات و صدقات کیے، لیکن رات کو اٹھ کر جو تہجد کی رکعتیں پڑھتا تھا وہی کام آئیں اور اسی کی وجہ سے بخشش ہو گئی۔ جزاء بما کانوا یعملون، صلہ ان کے کاموں کا، یعنی ان کی طاعتوں کا جو انہوں نے دنیا میں ادا کی، ان کا صلہ انہیں آخرت میں دیا جائے گا۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، تو کیا جو ایمان والا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جو بے حکم ہے، فاسق ہے، کافر ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کافر کسی بات میں جھگڑ رہا تھا۔ دوران گفتگو کہنے لگا خاموش ہو جاؤ، اے علی تم لڑکے ہو، میں بوڑھا ہوں، میں بہت زبان دراز ہوں، میری زبان بڑی لمبی ہے، میں تم سے زیادہ بہادر ہوں، میں بڑا جتھے دار ہوں، بڑا لشکر میرے پاس ہے۔ حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا چپ، تو فاسق ہے۔ مراد یہ تھی کہ جن باتوں پر تو ناز کرتا ہے انسان کے لیے ان میں سے کوئی قابل مدح نہیں، ان میں سے کوئی چیز تعریف کے قابل نہیں۔ انسان کا فضل و شرف ایمان و تقوی میں ہے۔ جسے یہ دولت نصیب نہیں وہ انتہا کا رذیل کمینہ ہے، کافر مومن کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تصدیق میں یہ آیت نازل فرمائی، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، تو کیا جو ایمان والا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جو فاسق ہے، کافر ہے۔ لا یستوون، یہ برابر نہیں۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فلہم جنات المأوی، ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں، نزلا بما کانوا یعملون، ان کے کاموں کے صلے میں مہمانداری، یعنی مومنین صالحین کی جنت مأوی میں عزت و اکرام اور تعظیم کے ساتھ مہمانداری کی جائے گی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، رہے وہ جو بے حکم ہیں، نافرمان کافر ہیں، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا، جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں پھیر دیے جائیں گے، یعنی جہنم سے کافر نکلنا چاہیں گے تو وہ نکل نہ سکیں گے۔ وَقِيلَ لَهُمْ،
اور ان سے فرمایا جائے گا ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، چکھو اس آگ کا عذاب جسے تم جھٹلاتے تھے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اور ضرور ہم انہیں چکھائیں گے کچھ نزدیک کا عذاب اس بڑے عذاب سے پہلے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، جسے دیکھنے والا امید کرے کہ ابھی باز آئیں گے. انہیں دنیا ہی میں قتل اور گرفتاری، قحط سالی، بیماریوں وغیرہ میں مبتلا کر کے انہیں نزدیک کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. چنانچہ ایسا ہی پیش آیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں جلوہ افروز تھے، کفار قریش بیماریوں میں اور مصیبتوں میں گرفتار ہوئے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ شریف جلوہ افروز ہوئے، تو بدر کے میدان میں کفار سن 2 ہجری میں مارے گئے، گرفتار ہوئے، اور 7 سال قحط سالی کی ایسی سخت مصیبت میں مبتلا رہے کہ ہڈیاں مردار اور کتے تک کھا گئے. دون العذاب الاکبر، اس بڑے عذاب سے پہلے، یعنی آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں ہم انہیں ضرور مزہ چکھائیں گے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی. ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور آیات میں غور نہ کیا اور ان کے ارشاد سے فائدہ نہ اٹھایا اور ایمان سے بہرہ اندوز نہ ہوا. یعنی جس کے سامنے قرآن پڑھا گیا پھر بھی اس نے اعراض کیا، وہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے کہ حق اور ہدایت اتنے قریب آ گئی پھر بھی ایمان نہ لایا. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں. سورہ سجدہ کا دوسرا رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے، اور اس رکوع میں جن صالحین کا ذکر ہے کہ خوابگاہوں سے ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں اور وہ روتے ہوئے اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے رب کو یاد کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جنت الماوا ہے. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے.